رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور صدر کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم خسار زمان سیاح لا مقام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبی فاضل جلیل عالم بعمل استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد عاشق رسول صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کہ آپ حضور تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ان کے ساتھ طویل عرصہ سے ایک طویل زندگی جنہوں نے قرآن مقدس کی خدمت میں گزاری اور ابھی ماشاءاللہ گزار رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بڑی خدمت عطا فرمائے استاذ الحفاظ استاذ القرہ زینت القرہ محترم المقام حافظ القاری قاری محمد امین نقشبندی صاحب صدر مدرس مرکزی جامعہ مسجد صدر درمالہ خورد ہم آپ کے بیان مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے یہاں تشریف لائے اللہ پاک آپ کو بڑی خدمت عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نو منتخب جماعت اہل سنت تحسین آلہ خود کے جنرل سیکرٹری جناب محترم عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری صابر علی فریدی صاحب تشریف لائے ہم دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں سرزمین اخترآباد سے طویل عرصہ سے دین اسلام کی خدمت میں مصروف فخر اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف قادری صاحب صدر مدرس جامعۃ الحبیب اخترآباد آپ تشریف لائے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یقیناً ایسے نوجوانوں کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے ہمارے بڑے پیارے عزیز ساتھی محترم المقام پروفیسر محمد کامران صاحب آپ تشریف لائے ہم خوش آمدید کہتے ہیں بلا تاخیر جو آج کا پروگرام ہے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کا جن بچوں نے جو حصہ لیا ہے اپنے اپنے خوبصورت آواز میں آیات بینات کی تلاوت کریں گے اور آج ہمارا یہ پروگرام بسلسلہ جشن آزادی اس کے ضمن میں ہم اپنے بزرگان دین کو اپنے اکابرین کو اور شہدائے پاکستان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اللہ کے فضل سے جس وقت نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی اس وقت بھی علماء و مشائخ اور مدارس سے ہی یہ پیغام نکلا تھا اور جب
اس نظریے کی تکمیل ہوئی تو علماء ہی برسر ندام تھے، اور آج بھی علماء ہی اس پاکستان کے صحیح محافظ ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دو قومی نظریہ ہو یا آئین پاکستان ہو، اس کو سمجھانے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے علماء ہیں۔ یہ مدارس ہیں جن کو ہم اسلام کے قلعے کہتے ہیں۔ اگر مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے تو پھر یاد رکھیں مدرسہ ہی محافظ پاکستان ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگوں کی سوچ اور طرف نکل چکی۔ باہر کا یہ طویل موضوع ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تمام مدارس میں یہ تقریبات منعقد کر کے ہم زمانے کو یہ پیغام دیتے ہیں، عملی طور پہ، تقریری طور پہ، تحریری طور پہ اللہ کے فضل سے محافظ پاکستان ہم ہیں۔ پاکستان بنانے والے ہمارے اکابرین تھے، ہمارے مولدات تھے۔ علماء نے اس وقت انگریز کے ظلم و ستم برداشت کیے، جس کے ضمن میں ہمیں یہ خطہ اسلام کے نام پہ رب کائنات نے تحفہ عطا فرمایا۔ عکس مدینہ شریف ہے پاکستان، رب زمین پہ باہر کیف۔ آئیے اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے ادارہ جامعہ جلالیہ رضویہ کے مدرس حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد نواز نقشبندی جلالی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور جیسے پروگرام کا آگے یہ ترتیب ہے اس کو آگے چلائیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تقاریر، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میری نغمہ اور پھر قوم ترانہ، اس کے بعد انشاءاللہ دعا اختیار ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پاکستان سے صحیح معنوں میں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو آج صاحب اقتدار ہیں جن کو کرسیوں کا نشہ ہے، رب کائنات ان کو واپس پلٹ کے اسلام پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محافظین پاکستان میں صحیح معنوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتہ النبی الکریم الامین۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد نواز نقشبندی جلالی سے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج کا یہ عظیم پروگرام 14 اگست کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جیسا کہ قبلہ استاد محترم نے بڑے احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کی، اور اکابر علماء مشائخ اہل سنت کی پاکستان کو بنانے کے اندر جو قربانی ہے اس کا ذکر کیا۔ میں صرف
दो चार शेर पढ़ के फिर आगे जो है प्रोग्राम को इंशाल्लाह चलाएंगे, क्योंकि ये खिता जो है, ये पाकिस्तान जो है, इसके अंदर हमारे अकाबिर अहले सुन्नत का खून शामिल है। बिहम्दिल्लाह ताला वतन सारा बनाया अहले सुन्नत ने, बिहम्दिल्लाह वतन बनाया अहले सुन्नत ने, फिरंगी रात को यहाँ से भगाया अहले सुन्नत ने, जिगर का खून देकर चमन आबाद कर डाला, बरके तूफान से गुलशन बचाया अहले सुन्नत ने, लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, लगाया जब नकब ईमान में मिल्लत फरोशों ने, पकड़ गद्दारों को पूरा दबाया अहले सुन्नत ने, नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, फरीज़ा इश्क का दिल से निभाया अहले सुन्नत ने। तो आज की तकरीब का आगाज़ हम खिलाफ कुरान मजीद से करते हैं और मुकाबला भी है, और मुकाबले की पहली तिलावत कुरान मजीद जो है वो मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद जवाद को कि वो आए और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. अगली तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद सुल्तान को कि वो आए और तिलावत कुरान मजीद करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ। हमजा रमज़ान को क्यों आए और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए मुल्तमिस हूँ हाफिज हसन इकबाल को कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. अगली तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद रेहान अशरफ को कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم अगली तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत देता हूँ रकीब अहमद को गिवाएं और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم अब मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ गुफरान महमूद को क्यों आए और तिलावत कुरान मजीद फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ عابد کو کہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اب نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حماد حفیظ کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا
دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر سلام الہی دیا جس نے لا کر سلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں احسن ستار کو حکمائیں اور سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر روشنی ہوئی ہے باکو بارات چلی پھر روشنی ہوئی ہے باکو بارات چلی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلیوں اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں عثمان زمان کو حکمائیں اور کریمہ کا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا
میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں عثمان غنی کو کہ وہ آئیں اور سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوائے فرما جب طلعت رسول اللہ کی. جلوائے فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں عبداللہ عابد کو کہ وہ آئیں اور کریم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شان بدہا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شان بدہا تیرا. نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے
اگلی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ عرفان کو کہ وہ آئیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسد گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ایسد گنبد والے میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں عادل شہباز کو کہ وہ آئیں اور سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں سفیان احمد کو کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تب سامنے آ جانا. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں حمزہ رمضان کو کہ وہ آئیں اور سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو. وہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں
نواز احمد کو کمائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو عزر طیبہ جو عزر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو تمہیں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو عزر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. میں ذات رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں عثمان مختار کو کمائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اور جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. پردوس سے بڑی ولی سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. پردوس ولی سے جس کے لیے سے بنی ہے. میں ذات رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں محمود کو کمائیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت اظہار دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا.
شرکت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد سعد شرازی صاحب بانی محترم جامعہ اویسی امروزہ شریف ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں راؤ محمد ارمان عرفان سے وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نثر کی صورت میں پیغام سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ او ذات قوم کے غلام قوم بولو تو صحیح۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تشریف لاتے ہیں راؤ محمد ارمان عرفان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ پاکستان کیوں بنا۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ تقریر سے کروں گا اپنی جانب بائل آپ کو، تقریر سے کروں گا اپنی جانب بائل آپ کو، اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گا قائل آپ کو۔ صدر علی کار، سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ پاکستان کیوں بنا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، پاکستان بنانے کا شوق ہمیں کیوں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایسی آزاد مملکت بنے جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائے، سیاسی نظام تشکیل دیں، اسلامی حکومت ہو، ہر شخص کو انصاف ملے، ہر شخص کے ساتھ عدل ہو، نمازوں کے پابند ہو، ہماری نسلیں انگریزوں کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں۔ اس لیے ایک فقہ ہمیں الگ درکار تھا۔ نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ اے قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، اے قائد ہم شرمندہ ہیں اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی ہے بالوں پر بنتا تھا جیسے شہباز تیرا۔ ہم عہد وفا کرتے ہیں ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد وفا کرتے ہیں ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں، اپنائیں گے ہر دور تیرا ہر قول تیرا۔ جو خطہ حاصل کرنے کا خواب ہم نے دیکھا، اس کا نام سرزمین کے نام تحریک کے دوران پاکستان تجویز کیا گیا، پھر تحریک پاکستان چلی اور پاکستان بن گیا۔ اصل مقصد دین کا، شریعت کا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ تھا۔ اس کا تذکرہ بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد جلسوں میں کیا۔ چاروں طرف سے جب مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان ہوا تو سب کے نزدیک یہ بات تھی کہ ایسا ملک ہو جس میں نفاذ اسلام ہو۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اگر اسلامی قانون کے علاوہ کسی نے اور قانون قبول کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ قابل قبول ہوگا، بلکہ ایسے لوگ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہم نے دین کا ترجمہ قانون کیا تو آپ حضرات کے لیے ممکن ہے کہ کہہ دے کہ دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، دین جو ہے ایک طریقے کا نام ہے، لیکن میں عرض کروں کہ دین کا ترجمہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی کیا جا سکتا ہے۔
जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चले थे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आओ अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया कि यहाँ दीन का कानून हो, शरीयत का कानून हो। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक जलसे में किसी ने जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा था कि पाकिस्तान में कौन सा कानून होगा। बानी पाकिस्तान ने कुरान मजीद उठाकर कहा कि पाकिस्तान को किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का कानून बना हुआ है, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद। ये वादा किया गया जब पाकिस्तान बनेगा तो कुरान मजीद की हुक्मरानी होगी, यानी शरीयत मुतहरा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज होगा। पाकिस्तान अगर बना तो इस्लाम के नफाज के लिए बना है। जो इस नजरिए को नहीं मानता, हकीकत हाल ये है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। आप मुलाहिजा फरमाए, सदर मुमलिकत का हलफनामा, वजीर आजम का हलफनामा, स्पीकर का हलफनामा, कौमी असम्बली का हलफनामा, इसमें इस बात को माना गया कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है और नजरिए पाकिस्तान का मैं मुहाफिज रहूंगा। इसको जारी करने और नाफिज करने की मैं कोशिश करूंगा। हम आज ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ पाकिस्तान की बका की खातिर, पाकिस्तान की तरक्की की खातिर हम शब रोज मेहनत करेंगे और इसे हकीकी मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। ऐ अल्लाह, इस मकसद के लिए हमारी मदद फरमा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर से करना चाहूँगा। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए दर के कुरान होकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ उस्मान गनी को कि वो आएं और अपने मखसूस अंदाज से नाज़रीन को अपनी तकरीर सुनाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ उस्ताद किराम, हम साथियों और यहाँ पर मौजूद तमाम मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर आली वक़ार, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है, इसका उन्वान 1947 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान है। सदर आली वक़ार, मैं सोचता हूँ अगर आज इस ऐवान पर देखती आंखें और सुनते कान मौजूद हैं तो सदर आली वक़ार आप सबको 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में वाज़ेह फर्क नजर आता होगा। सदर आली वक़ार, 1947 का पाकिस्तान, 1947 के पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, और आज का मुसलमान पाकिस्तान की अपनी तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की पर फोकियत देता है। सदर आली वक़ार, 1947 का मुसलमान, 1947 का पाकिस्तानी बंदूक की नोक के आगे कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, और आज का मुसलमान और आज का पाकिस्तानी चंद कड़क नोटों की कड़कती आवाज पर अपने मुस्तकबिल को बेच देता है। जी हाँ, सदर आली वक़ार अपने मुस्तकबिल को बेच देता है। सदर आली वक़ार 1947 का तालिबे इल्म और 1947 का नौजवान वतन की आज़ादी को अपनी आज़ादी समझता था, और आज का नौजवान और तालिबे इल्म बाइक पर सिलेंसर लगाकर घूमने को अपनी आज़ादी समझता है। सदर आली वक़ार, सच बात तो यह है कि 1947 का मुसलमान हुब्बे वतन था और आज का मुसलमान हारिए वतन है। जी हाँ, सदर आली वक़ार हारिए वतन है। इस मुल्क की इस हालत के लिए कोई भी बड़ी जिम्मा न था। जी हाँ, सदर आली वक़ार, कोई भी बड़ी जिम्मा न था। जो नहीं तो किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। तू पूरे आलम पर करे हुकूमत ए मुस्लिम, तू पूरे आलम पर करे हुकूमत ए मुस्लिम, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। सदर आली वक़ार, मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी होगी कि 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में सिर्फ कुछ नहीं बदला तो वो मेरे मुल्क की फौज है, मेरे वतन का नौजवान है। सदर आली वक़ार, 1947 में भी मेरे वतन की फौज अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थी, और आज भी मेरे वतन का पाकिस्तानी मेरे वतन की
1947 के पाकिस्तान में राशिद मुनहाज था और आज के पाकिस्तान में मरियम मुख्तियार जो कि 2015 ईस्वी में मियांवाली में शहीद हुई, जो कि एयर फोर्स की फाइटर पायलट थी। सदर अली वकार कल भी फौजी टैंकरों के नीचे आकर अपनी जान कुर्बान करते थे और आज भी फौजी बॉर्डरों पर तैनात होकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं। जी हाँ, सदर अली वकार अपने वतन की हिफाजत करते हैं। जब ही तो हमारे वतन की फौज कहती है, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। लेकिन सदर अली वकार मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वतन के लिए काम करूं। सदर अली वकार आज इस ऐवान पर मैं अपने दुश्मनों से आंखों से आंखें मिलाकर कहना चाहूंगा कि जिस दुश्मन ने मेरे वतन पर मैली निगाहें टिका रखी हैं, इन निगाहों को हम नोच लिया करते हैं। सदर अली वकार मैं अपने दुश्मनों से कहना चाहूंगा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबाबत बरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, मैं अभी मरा नहीं हूँ, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ, है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। नजर बुरी डाली जिसने मेरे अर्ज़े पाक पर, नजर बुरी डाली जिसने मेरे अर्ज़े पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। सदर अली वकार आज इस ऐवान पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करने से पहले अपने वतन के नौजवानों से मुखातब करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस आलम की ताकतों से बढ़कर, इस आलम के औजारों, ईंटों और पत्थरों से बढ़कर ताकत तुम्हारे पास है और वो एक ताकत कलम की ताकत है, एक स्याही और दुआ की ताकत है। तुम इस कलम से 1947 के आज के पाकिस्तान को 1947 का पाकिस्तान बना सकते हो। ये कलम तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ सदर अली वकार, ये कलम तुम्हारी मदद करेगा। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम में चंद मशहूर अशआर कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो फरमाइए कि मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई आकर कहे कि तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो इनको, उठो और उठकर बता दो इनको, हम हैं अहले ईमान सारे, हम हैं अहले ईमान सारे। न हम में कोई सनम कदा है, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में तो बस एक खुदा है, हमारे दिल में तो बस एक खुदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ एहसन समीर को कि वह और अपनी तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद-ए-किराम और मेरे हम मकतब साथियों, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर शाही करने का मौका दिया गया है, इसका अनवान है कायद तेरी कौम की पहचान खो गई। इस मौजू पर तकरीर करने के लिए जब मैंने कलम उठाया, ये जदीद दौर का कलम मुझसे सवाल करने लगा कि तुम्हारी पहचान क्या थी। बस पूछी गई तो सवाल नहीं, तीर था, पूछी गई बात नहीं, अल्फाज की बोली थी जिनका जवाब देना भी फर्ज था। इसलिए खबर नस्ल को लाजमी देना जो दरस था कि हमारी पहचान ईमान, तंजीम और इत्तेहाद है। अरे हमारा नाम बताया जाता था कि एक अजीम कौम, इस परचम के साए तले हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। हमारी कौम के 90% लोग एक थे, तब ये कलम तुम्ही कुरान के हाथों में था, जो लिखा था सच था। कायद की बात सुनकर जनाब की कौम ये कहती थी, अंग्रेजी समझ नहीं आती पर जो कह रहा था सच था। इस पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पर यहाँ हिंदू अपने मंदिरों को आजाद था और ईसाई अपने गिरजाघरों में जाकर इबादत करने को आजाद था। हिम्मत, जुर्रत और गैरत हमें विरासत में मिली थी। अचानक ये रोशनी तरीके में बदल गई। तब कलम जब तुम्हें बका और जुबानें भी खरीद ली गई,
पहचान खोई जब अपनी गलतियों से बांग्लादेश बनाया, हमने अपनी हैरत वाली पहचान खोई जब अपनी हिमाकतों से इस सरजमीन को बातिल और कुव्वत के इस्तेमाल का अड्डा बनाया, हमने अपनी पहचान खोई जब पाकिस्तानी को दुश्मन को हवाले किया, हमने अपनी पहचान को किया, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मकसद भी खो दिया। जब हमने अपनी पहचान खोई जब सुन्नी शिया और देवबंदी के नारे लगाकर एक दूसरे को मारना शुरू किया, हमने अपनी पहचान खोई जब इसलियत के नाम पर कत्ले आम किया। नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई, नजरिया खो गया आज वो सोच खो गई, जाग चुकी थी जो आज वो कौम सो गई। नारा बरबा रहा ना तब दबाना जलाल वो, नारा बरबा रहा ना तब दबाना जलाल वो, खाए तेरी कौम की सोच खो गई, खाए तेरी कौम की पहचान खो गई। यही हकीकत है जो कौम अपने सब मकसद से हट जाए, इसकी पहचान एक दिन खो ही जाती है। सदर अली वकार जब हमने अपनी पहचान जैसे काफिलों को कानून और अपने शहरों से बालातर बनाया, हमने अपनी पहचान खोई जब पुलिस वालों ने ज़ेनी मजूर सलाहुद्दीन को मौत की नींद सुनाई, हमने अपनी पहचान खोई जब बादशाह ने मोटरवे पर उनके बच्चों के सामने उनकी मां को जुल्म का निशाना बनाया, हमने अपनी पहचान खोई जब उमर बाप जैसे हजारों मजलूमों को करबला पर घुराया गया, हमने अपनी पहचान खोई जब इस कौम के लोगों ने मजहब को बुनियाद बनाकर श्रीलंका की शहरी को मारकर सड़कों पर जलाया, हमने अपनी पहचान खोई जब जंगीरदारों ने अदालत में दुआ को खरीद कर कानून का मजाक उड़ाया। फिर शायर कायद से मुखातिब होकर ये कहने लगा, इन शायर के साथ मैं जाकर चाहूंगा, बेअसर हो गए सब हरूफ व नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए सब हरूफ व नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली तेरे पूछे की फजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पे मां की हिफाजत ना होती, और तो क्या किसी पे मां की हिफाजत ना होती, हमसे ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ गुफरान महमूद को बयान और तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जनाब सदर जी वकार, मेरे नहायती वाजिबुल इहतराम उस्ताद इकराम और इस चमन के अजीज फूलों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जनाब सदर, मदीना तैयबा के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो रियासत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हुक्मरानी के लिए माज़ वजूद में आई, इसे पाकिस्तान कहते हैं। करोड़ों शहदा के मुकद्दस खून से माज़ वजूद में आने वाली यह सल्तनत मदीना तैयबा की अक्स जमील है। क्या तरीके इंसानी में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत के बाद पहली मर्तबा लाखों लोगों ने फक्त अपनी दीन की खातिर, ऐसी जगह के असूल की खातिर कि जहां वो अपने दीन पर आजादाना अमल कर सके, अपना घर बार छोड़ा, अपना अजीजों को तारीफ छोड़े, अपनी जद्दी पुश्ती ज़रख़ीज़ ज़मीनों को अलविदा कहा, अपने माल मोशी, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के अल्लाह की राह में खड़े हुए और कुफरस्तान को छोड़कर इस्लाम के नारे लगाते पाकिस्तान में काफिलों की सूरत और तन्हा पाकिस्तान पहुंच गए। अगर पाकिस्तान की हिजरत की दास्तान रकम करने की कोशिश करो तो कलम का सीना दर्द से भर जाए कि दास्तान से आई की जगह खून ही खून दिखाई दे। तहरीर पढ़ते आंखें अश्कबार, दिल बेकरार और नशवत तसव्वुरात में अगर उन लम्हात की सैर करो तो शायद ये ख्वाब से जिंदा बेदार हो सको। मैं अपने माँ की इस्मतदारी के वाक़यात कैसे कलमबंदी कर सकूंगा। मेरे कलम में अपनी बहनों की दरख्तों पर लटकती बरहना लाशों के किस्से सुनाने में कहाँ दम है। मेरे कलम की स्याही भूख और प्यास से बिलखते बच्चों के होठों की खुश्की को कैसे बयान करे। माँ के सामने बेटों, बहनों के सामने भाइयों की और अहलिया के सामने
جہاں وہ 5 وقت آزادی سے صدائے اذان بلند کر سکیں، جہاں وہ اسلام پر فخر کر سکیں، جہاں کی مٹی بھی اسلام کی امین ہو، جہاں کے دریا بھی گنگناتے ہوئے توحید و رسالت کے نغمے گائے، اور جہاں کی باسی فخر سے کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مہاجرین جو اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ کر یہی پکار اٹھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جہاں اسلام کی بیٹیاں اپنے سہاگ اٹھتے دیکھ کر ایک ہی نعرہ بلند کرتی، لے کے رہیں گے پاکستان بچے یا پاکستان۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، تن من دن سب وار کے ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے۔ اس دیش کے والی ہم ہیں، ہم نے خون جانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں تقریر کی اجازت دیتا ہوں حافظ محمد ریحان اشرف کو کہ آئیں اور اپنی تقریر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جشن آزادی اور آج کا طالب علم۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بغیر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جناب صدر اقبال نے اپنے نوجوان کو شاہین کہا تھا۔ شاہین کیا ہے؟ شاہین وہ پرندہ ہے یہ جب پرواز کرتا ہے تو سارے چرند پرند اس کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں، سارے دریا پہاڑ اس کے پروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ بقول اقبال نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جناب صدر آج اقبال کے شاہین کیا کر رہے ہیں؟ آج اقبال کے شاہین اپنے ملک میں دکان کھولنا پسند نہیں کرتے مگر گوروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ آج اقبال کے شاہین آنکھیں کھول کر سو رہے ہیں۔ آج اقبال کے شاہین کی قوت و پرواز نہیں رہی۔ آج اقبال کے شاہینوں نے، آج کے ان شاہینوں نے اقبال کے طویل ہوئے خواب کو تباہ کر ڈالا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں بحیثیت طالب علم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ چلے جواب بھی میں ہی دیتا ہوں، جی نہیں۔ آپ کی حیران کیفیت میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ آج ہم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، آج بھی ہم اپنی سوچ کی غلامی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم ہندوؤں کے رسم و رواج کو چھوڑ نہ سکے۔ جناب عالی، آج کل جشن آزادی کی ایسی خوشی ہوتی ہے، ایسی جلدی ہوتی ہے ہم طالب علموں کو کہ 14 اگست آئے اور چھٹی ہو۔ آج کل 14 اگست والے دن گاڑیوں کے باہر بڑے بڑے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور بچوں نے اپنے منہ جھنڈے سے لگا دیے ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ گاڑیوں کے باہر تو پاکستان کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور گاڑیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم مغربی لوگوں کی بہت نقل کرتے ہیں۔ ہمیں آج ضرورت ہے اپنی سوچ بدلنے کی، محنت کرنے کی اور اس اللہ بادشاہ پر بھروسہ رکھنے کی۔ میں 2 اشعار کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو باندھے گا روشنی وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ ہم کو تیری قسم اے بہار وطن، اب دہرائیں گے نہیں اندھیرے سفر کو ہم۔ اگر کسی نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ کوئی بھی ہو، اس کے راستے کی دیوار بن جائیں گے ہم۔ وما علینا الا البلاغ۔
میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ معین حبیب کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ پاکستان تو ایمان کے جلووں کا مسکن ہے، یہ پاکستان تو ایمان کے جلووں کا مسکن ہے، یہ پاکستان تو قرآن کے جذبوں کا آنگن ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کر رہا ہے. جناب والا، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میرے سامنے حق پر بات کرنے والا، والے کو موت کا تحفہ حاصل کرنے والا صحافی عزیز میمن کی لاش آئی. پھر میرے خیالوں میں آیا ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور ہی کر دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم ہوس کے قیدی ہیں. کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا. ابھی اسی بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ میں منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی. کہنے لگی تو لکھ، یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم کو منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ. ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچا ہی نہیں جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. جناب والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چنچینیا کے لوگ چیخ چیخ کر پکار کے کہہ رہے تھے اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آج کہنے کو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں. چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے. ارے تو آج مشاہرہ فروز کے مجمع میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے آزادی کی آواز اٹھا اور تو آزاد ہیں. ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لہرا سکیں، یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بنا سکے. ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو تم نے 1947 کی جدوجہد کو برباد کر دیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کر دیا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کیا تم نے. اور اگر تم نے آزادی کی تشریح کو غلط لکھا تو تم نے اس کی محنت کو بیکار کر دیا اور تم نے خود کو قیدی کہا تو تم نے قلم کا غلط استعمال کیا. جناب اعلیٰ، یہ چیخیں، یہ آوازیں، یہ پکار میری سماعت سے ٹکرائی اور میرا وجود کانپنے لگا اور میں اسے سوچتے ہی میرا قلم نیچے گر پڑا اور اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایوان میں بیٹھے ہر شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑوں گا. کیا ہم آزاد ہیں؟ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر بھی ہیں، ہم الکندی بھی ہیں، ہم ابن خلدالکبری بھی ہیں، ہم ابن سینا، ابن حسن، ابن بروت ہیں، ہم شاعری میں شعر، ہم نغمہ گیر فردوسی ہیں، ہم خیام شاپور کے، ہم روسی کے مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو والد شاہ، کلے تو رتی بنے، ہم رشد ہیں، ہم ارقص ہیں، ہم سجل سربست ہیں. جب ہوئی تو دولت دریا تھا، جب اور اکبر کے ہوئے تن بنے. اب میں پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اے اقبال، تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اے اقبال، تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو زندہ ہے مگر حال کھو گیا، وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں ہونی
بس ختم ہو گئی ہیں. صدیقی گروپ اور فاروقی گروپ والے سامنے آ جائیں. صحیح ہے. بندہ پہلے تیاری کر لینا. بندہ پہلے تیاری کر لینا. نہیں آخری تے گھر صلاۃ گھر میں آپ ہی دیکھا صدیقی گروپ. صدیق اور فاروقی گروپ والے سامنے آ جائیں. ڈیڑھ گھنٹے کی گئی ہو جانی. کوئی چھوٹی کری ہے نہ آیا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سادہ کرام اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پہ لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم آزادی. کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، کیوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے بزرگوں کی محنت لگن کی بدولت ہے. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی، اپنے جان مال اولاد رشتہ دار سب کو قربان کر دیا. اس وطن کے رسولوں کے لیے 100 نہیں 1000 نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. کتنی ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو سولی پہ لٹکایا گیا. آزادی وہ چیز نہیں جو آسانی سے مل جائے، آزادی وہ چیز نہیں جو آسانی سے مل جائے، حاصل ہوتی ہے یہ نعمت ہمت اور قربانی سے. صدر جناب صدر، چلتا ہے خنجر تو چل جائے میری رگوں پر، چلتا ہے تو خنجر چل جائے میری رگوں پر. خود ہی پہ سکے میں بک نہیں سکتا، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ جائے گی، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ اولاد سے مٹ نہیں سکتا. معزز سادہ کرام سامعین کرام، میں اس وطن کے ہم ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج کی اس تقریب میں کہ آج آزادی کی قدر کریں، آج آزادی کی حفاظت کریں. کل آپ کو اس قوم کا مستقبل سنوارنا ہے. آزادی تو آج ہم منا رہے ہیں، آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں. اور کیوں نہ ہو، آزادی ہماری دنیا کا سب سے بڑا آزادی ہماری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. میں اپنا اختتام اسی شعر سے کروں گا. کھڑے تھے قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم قسمت کے دروازے پر، کہیں دولت پہ گر گئے ہم نے وطن مانگ لیا. ہماری اندر بڑا جو ہمارا آخری مقابلہ ہے سوال جواب کا، اس کے لیے منتمس ہو سرزمین اختر آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان عالم نبیل فاضل دین محترم مقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف قادری صاحب کہ آپ ان بچوں سے سوالات کریں گے. 2 مفتی ہیں اور ان کا ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر قوم ترانہ اور اس کے بعد انشاءاللہ روز کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ سارے بچے کی تیاری دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا.
اور اس لیے مبارکباد مستقل ساڈے محسن حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان صاحب جنہوں نے بڑی محنت کی تھی. اللہ پاک اس مدرسے نے انہیں دگنی رات میں عطا فرمائے. باقاعدہ مقابلہ شروع کر دیں. تو سب سے پہلا سوال عثمانی گروپ سے ہے. پہلا سوال کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو، کس دن اور کس سن میں ہوئی؟ انگریزی کے حساب سے کہا ہے. تاریخ دیکھو 10 سیکنڈ آپ کے پاس باقی ہے، جلدی سوچو. آپ کا سوال صحیح مانا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن صبح سحری کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوئی. سوال نمبر 2 فاروقی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا ہیں جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. پھر سوچو، آخری 5 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. تسلی. فاروقی گروپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عثمانی گروپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے. یہ جواب لکھا ہو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن جو حضور کی صفات کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ ہاں، جو حضور کو نہ مانے وہ تو کافر ہی ہے. جو حضور کی صفات کو نہ مانے پھر وہ کیا ہے؟ کافر. وہ بھی کافر ہے. ان کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. فاروقی کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کتنی ہیں اور پہلی بیوی کا نام بتائیں. 14 پہلی بھی ادھر آ سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اور پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کا جواب بھی بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کی بچوں نے. عثمانی گروپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس غار میں پناہ لی تھی؟ اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق. ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہے جی ان کا. بالکل ٹھیک ہے. وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کافر کہتے ہیں. عثمانی گروپ سے چوتھا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 برس. ادھر ادھر سے میری آواز نہ ہے. فاروقی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کہاں رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. عثمانی گروپ سے آخری سوال. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. فاروقی گروپ سے آخری سوال. عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم کب ہوا؟
सब आज ही हुई। इनका जवाब भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बिना बराबर हो गए।